الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے. جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، لوگ تو چلے حسن عمل لے کر روز حساب، لوگ تو چلے حسن عمل لے کر روز حساب. ہم کو تو فقط سرورا تیرے سہارے ہوں گے. اور کوثر نیازی نے کہا جیسا کیسا بھی تھا. بھٹو نے پوچھا قادیانیوں کے حوالے سے تو اس نے فی البدی ایک شعر پڑھا. بہت سادہ سا ہے ہمارا معیار دوستی اے کوثر، بہت سادہ سا ہے ہمارا معیار دوستی اے کوثر. جو ان سے ہو لا تعلق وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. انتہائی قابل صد احترام حضرات، علماء کرام، دوستو، بھائیوں، بزرگوں، میرے والد محترم کے بہت سارے دوست احباب جن کے چہرے میں دیکھتا ہوں تو مجھے ان کی شخصیت اور ان کی عظمت پیش نظر رہتی ہے. حضرت مولانا قاری سلطان احمد صاحب اسٹیج پر تشریف فرما ہے اور میرے بزرگ مشفق حافظ محمد شعبان صدیقی صاحب اور برادر مولانا محمد حسان صدیقی صاحب کی دعوت پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے. انتہائی مختصر وقت میں میں ایک دو نکتے عرض کروں گا
اور جب آپ اپنے بستر پہ جا کر بستر استراحت پہ لیٹیں گے اور اس پر سوچیں گے تو انشاءاللہ ایمان کو حلاوت نصیب ہوگی۔ بہت سارے علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ میرے برادر کبیر مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب، حضرت مولانا لیاقت علی صاحب اور دیگر احباب، مولانا عبد المنان عثمانی صاحب اور دیگر حضرات اور علاقے کی قیادت اور سیادت موجود ہے۔ میں بغیر تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات محترم، یہ میرا اور آپ کا درود جو میں نے اور آپ نے پڑھا، درود اور سلام، یہ میرا آج کا موضوع نہیں، لیکن میں عقیدے کے حوالے سے ایک دو باتیں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس درود اور سلام کو ابس بیکار اور ایویں ایویں نہ سمجھے۔ روئے زمین پر کسی امت کے پاس یہ نسبت نہیں۔ روئے زمین پر مختلف انبیاء کی امتیں موجود، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے مسیح دنیا میں موجود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت یہودی دنیا میں موجود، مختلف انبیاء کی امتیں دنیا میں موجود۔ کسی امت کے پاس یہ نسبت نہیں جو میرے اور آپ کے پاس ہے کہ ہم دیپال پور کی ریاض الجنہ مسجد میں بیٹھ کر اپنے نبی پہ درود پڑھیں، اپنے نبی پہ سلام پڑھیں، اور میرا اور آپ کا درود روزہ اطہر میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جائے، اور پھر یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صرف سماعت فرمائیں، بلکہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ جو درود اور سلام میں اور آپ پڑھتے ہیں اللہ کے نبی تک پہنچایا جاتا ہے۔ دنیا روئے زمین پر جہاں بھی آقا علیہ السلام پہ درود پڑھا گیا، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، وہ فرشتے روئے زمین پر پھرتے ہیں، جہاں بھی درود و سلام پڑھا جاتا ہے اللہ کے وہ فرشتے بڑی عزت کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے اعزاز کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ میرا اور آپ کا پڑھا گیا درود روزہ اطہر میں اللہ کے نبی کے حضور پیش کرتے ہیں۔ پھر یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صرف سماعت کرتے ہیں، بلکہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ روئے زمین پر کسی امت کے پاس یہ نسبت نہیں جو میرے اور آپ کے پاس ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے لکھا، حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے تفسیر المعارف القرآن میں لکھا کہ جو ہر بندہ مومن کے 3 وطن ہیں۔ کتنے وطن ہیں؟ 3 وطن ہیں۔ ہر بندہ مومن کے 3 وطن ہیں، جن میں ایک وطن جسے وطن ایمانی کہتے ہیں وہ گنبد خضرا ہے۔ ہر بندہ مومن کا وطن ایمانی گنبد خضرا ہے۔ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے جو عقائد کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی امتی نبی پہ درود پڑھے، نبوت کی طرف سے فیضان بندہ مومن کے قلب پہ نصیب ہوتا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے فرمایا کہ ہر بندہ مومن کے 3 وطن ہیں۔ ایک وطن وطن ایمانی گنبد خضرا ہے، جہاں سے فیضان براہ راست کلمے کی بنیاد پہ، ایمان کی بنیاد پہ، نسبت کی بنیاد پہ بندہ مومن کے قلب پہ پڑتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے چاہا تو کسی دوسری نشست میں میں عقیدہ حیات النبی پر انشاءاللہ وہ دلائل عرض کروں گا کہ عقیدہ حیات النبی دلائل ہے، عقیدہ حیات النبی
ختم نبوت کی اساس ہے، عقیدہ حیات النبی ختم نبوت کی بنیاد ہے، عقیدہ حیات النبی نبوت سے تعلق کی بنیاد ہے، یہ وجود مصطفیٰ ہے۔ میں عرض کروں گا کہ میرے نبی عالم ارواح میں کیسے رحمت، عالم دنیا میں کیسے رحمت، یہ وجود مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ عالم ارواح میں انتخاب انبیاء کے موقع پر میرے نبی کے وجود کی برکت سے نبیوں کو کیا ملا، اصحاب رسول کو کیا ملا۔ اس وجود مصطفیٰ جو عالم دنیا میں آیا، وجود مصطفیٰ جو عالم برزخ میں گیا، نبوت کی برزخی زندگی کیا ہے، اور اس برزخ کی وجہ سے، قبر مبارکہ کی وجہ سے لفظ قبر مبارکہ آیا۔ یہاں پر بھی عقیدہ عرض کروں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کوئی بندہ جب مدینہ منورہ جائے وہ یوں نہ کہے کہ میں قبر رسول پہ آیا ہوں، بلکہ یوں کہے کہ میں اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ میرے دوستو میں عرض کروں گا کہ یہ وجود مصطفیٰ کائنات کی بقا کا سبب کیسے ہے، اور اس میں عقیدہ حیات النبی میرے دوستو کیسے پنہا ہے۔ میں ان ساری باتوں کو چھوڑ کر صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو درود میں اور آپ پڑھتے ہیں، کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کسی کے لیے زندہ باد، کسی کے لیے مردہ باد، اور کسی کے لیے قدم بڑھاؤ، کسی کے لیے کچھ کہو۔ یہ دنیا کے سیاسی لیڈران، ان کے لیے ہم مارے پھرتے ہیں، انہیں اکثر و بیشتر پتہ بھی نہیں ہوتا کون میرے لیے نکلا، کون مرا، کون کھپا، کون گرفتار ہوا، کون رہا ہوا، انہیں کوئی خبر نہیں۔ ایک ذات ایسی ہے مخلوق میں، اور وہ نبی کی ذات ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا کی ذات ہے، جو نبی کے لیے، نبی پہ درود پڑھے گا، نبی پہ سلام پڑھے گا، نبی کے لیے تڑپے گا، نبی کے لیے مرے گا، نبی کے لیے جیے گا، نبی کے لیے عبادت کرے گا۔ اس کی عبادت بھی، اس کا اجر بھی، اس کا ثواب بھی نبوت تک پہنچایا جائے گا، اس کی تڑپ اور سلام بھی نبوت تک پہنچایا جائے گا۔ تو میرے دوستو، امام سخاوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی، روایت لکھی حدیث مبارکہ کے حوالے سے، کہ جب بھی کوئی بندہ مومن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ایسا کہ جس کا ایک پر مشرق میں، دوسرا پر مغرب میں، اور جب کوئی بندہ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، وہ فرشتہ پانی میں غوطہ لگاتا ہے، پھر اپنے پر جھاڑتا ہے۔ آپ شمار اندازہ کریں، آپ اس کی کلکولیشن نہیں کر سکتے، آپ اس کو جمع نہیں کر سکتے، کتنے قطرے گرے ہوں گے جب اس فرشتے نے پر جھاڑا۔ فرشتہ کتنا بڑا، مشرق تا مغرب اس کا پر پھیلے اور وہ پر کو جھاڑے، کتنے قطرات گرے، ہر قطرے جتنی اجر نہیں، ہر قطرے سے فرشتہ پیدا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا ہر فرشتہ قیامت تک جتنے فرشتے پیدا ہوئے، ایک مرتبہ ہدیہ درود و سلام کی وجہ سے تا قیامت وہ فرشتے اس بندے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ میرا موضوع نہیں، وگرنہ میں اسی ان درود و سلام پر میں قرآنی آیات پیش کرتا۔ میرے رب نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائیں اور مجھے اور آپ کو بتا دیا، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون، کہ الفاظ اللہ نے بتا دیے۔ وہ میرے اور تیرے لیے استغفار کیسے کرتے ہیں، دعائیں کیسے کرتے ہیں، صرف میرے اور تیرے لیے نہیں، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، میری اور تیری ذات کے لیے، میری اور تیری آل اولاد کے لیے، میری اور تیری ازواج کے لیے، میری اور تیری نسلوں کے لیے بھی اللہ کے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ خیر میرے دوستو، درود و سلام کے بعد میں نے صرف ایک نقطہ عرض کرنا ہے کہ روئے زمین پر جتنی عبادتیں ہیں، روئے زمین پر جتنی عبادتیں ہیں، حضرت حافظ صاحب پوری توجہ چاہوں گا، روئے زمین پر جتنی عبادتیں ہیں، نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ عبادت، جہاد عبادت، جتنی روئے زمین پہ عبادتیں ہیں، قرآن کی تلاوت عبادت، کعبے کا طواف عبادت، یہ ساری عبادتیں ہیں، زکوٰۃ کا دینا عبادت، جتنی روئے زمین پہ عبادتیں ہیں، روئے زمین کی جتنی عبادتیں ہیں، ساری عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت جو نماز سے بڑی، حج بیت اللہ سے بڑی، جہاد سے بڑی، زکوٰۃ سے بڑی،
طواف سے بڑی، تلاوت قرآن سے بڑی، روئے زمین پہ جتنی عبادتیں ہیں سب سے بڑی عبادت میرا دعویٰ ہے، میرے اکابر کا عقیدہ ہے، ہاں میرے دوستو، میرے اسلاف کا عقیدہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ روئے زمین میں جتنی عبادتیں ہیں سب سے بڑی عبادت وہ دیدار مصطفیٰ، روح مصطفیٰ کا دیکھنا، وہ صحبت رسول ہے۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں، میں نے تمہید نہیں باندھی اس مسئلے کے لیے۔ روئے زمین پہ جتنی عبادتیں ہیں سب سے بڑی عبادت وہ روح مصطفیٰ کا دیکھنا ہے، سب سے بڑی عبادت وہ زیارت رسول ہے، روئے زمین کی سب سے بڑی عبادت صحبت رسول ہے۔ ہاں میرے دوستو توجہ کرنا، کبھی یوں ہوتا ہے کہ عبادت کا درجہ بعض اوقات مختلف مقام کی وجہ سے اللہ عبادت کا درجہ دوسری عبادتوں پر بڑھا دیتے ہیں، فوقیت دے دیتے ہیں، اجر زیادہ کر دیتے ہیں۔ میں مثال دے کے عرض کرتا ہوں میرے دوستو، کبھی مقام کے اعتبار سے اجر بڑھ جاتا ہے اور کبھی ایام کے اعتبار سے اجر بڑھ جاتا ہے۔ ہاں ایام رمضان کے آ گئے، رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، رمضان میں تلاوت عبادت، رمضان کی تراویح عبادت، رمضان کا صدقہ عبادت، رمضان کی سحری عبادت، رمضان کی افطاری عبادت، رمضان کی بہت ساری عبادتیں ہیں۔ ایام کے اعتبار سے رمضان کا مہینہ آیا، اللہ نے فرضوں کو 70 گنا بڑھا دیا، نفلوں کو فرضوں کے درجے پہ پہنچا دیا۔ یہ رمضان ایام کی وجہ سے عبادت کو اللہ نے بڑھا دیا۔ میرے دوستو یہ ساری رمضان کی عبادتیں ہیں، کوئی انکار نہیں، لیکن رمضان کی سب سے بڑی عبادت وہ رمضان کا روزہ۔ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کوئی بندہ رمضان کا روزہ چھوڑ دے پھر ساری زندگی کے روزے رکھے، اس اجر کو نہیں پہنچ سکتا جو رمضان کے روزے میں ہے۔ ایام کے اعتبار سے رمضان آیا، رمضان میں باقی عبادتیں بھی قابل قبول، لیکن سب سے بڑی عبادت رمضان کا روزہ۔ آگے بڑھئے، ایام ذی الحجہ آ گئے، ایام ذی الحجہ میں میرے دوستو بڑی عبادتیں ہیں۔ حج کے مہینے میں یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ 10 ذی الحجہ تک عبادت ہی عبادت ہے، یہ عبادتوں کا سیزن ہے۔ میرے دوستو ان عبادتوں کو دیکھیے، 9 عرفہ کا روزہ، میری طرف توجہ فرمائیں، میں نے منہ زبانی تقریر نہیں کرنی، آگے آجائے مفتی صاحب، چلو درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ درود ایک ایسی عبادت ہے جو ٹوٹا ہوا ربط بحال کرتی ہے۔ ایک درود ہے اور ایک سلام ہے۔ درود پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، سلام پڑھیں گے تو جواب ملے گا۔ درود پڑھیں گے تو سلام ملے گا، درود پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، سلام پڑھیں گے تو جواب ملے گا۔ ہم ثواب کے بھی قائل، جواب کے بھی، بولو بولو، جواب کے بھی قائل، سلام کے بھی قائل، جواب کے بھی قائل۔ میرے دوستو ثواب کے بھی قائل، جواب کے بھی قائل۔ درود پڑھیں گے ثواب ملے گا، ایک ثواب ہے جو میرے اور تیرے لیے ہے، ایک جواب ہے جو آقا کی طرف سے ہے۔ امتی کے لیے اعزاز بڑا ثواب ہے یا سلام کا جواب ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک امتی کے لیے بڑا اعزاز سلام کا جواب ہے، سلام کا جواب ہے۔ میں اس کو یہیں پہ چھوڑتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایام ذی الحجہ آ گئے، کسی بندے نے 9 عرفہ کا روزہ رکھا، صادق المصدوق نبی فرماتے ہیں جو بندہ 9 عرفہ کا روزہ رکھے، 1 سال پہلے 1 سال بعد کے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، کوئی انکار نہیں۔ 10 ذی الحجہ، میری طرف توجہ، حضرت مولانا عبد المنان عثمانی صاحب تشریف لائے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اب میری طرف توجہ فرمائیں، 9 ذی الحجہ عبادت، باقی عبادتیں بھی قابل قبول۔ کوئی بندہ ایام تشریق کی تکبیرات پڑھے، اللہ کے ہاں مقبول، ایام تشریق کی تکبیرات اللہ کے ہاں مقبول، 9 عرفہ کا روزہ اللہ کے ہاں مقبول۔ لیکن میرے دوستو 9 عرفہ کی سب سے بڑی عبادت، 9 عرفہ کی سب سے بڑی عبادت، 9 عرفہ کی سب سے بڑی عبادت، توجہ، کبھی ایام، میں نے رمضان کا ذکر کیا،
ایام کے اعتبار سے آئیے اب مقام کی بات کرتے ہیں۔ کبھی یوں ہوتا ہے ایام اور مقام دونوں مل جاتے ہیں، عبادت کا درجہ بڑھ جاتا ہے کہ 9 عرفہ ایام ہو اور مقام میدان عرفات ہو جسے ہم وقوف عرفہ کہتے ہیں، 9 ذی الحجہ ہو، بندہ میدان عرفات میں ہو، اس دن باقی عبادتیں بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں، لیکن سب سے بڑی عبادت 9 عرفہ کی وہ حج ہے۔ آئیے 10 ذی الحجہ پہ چلتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ میں اور بھی عبادتیں ہیں۔ کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، عبادت ہے۔ کسی کو کپڑے لے دیے، عبادت ہے۔ کسی کو آٹا دے دیا، عبادت ہے۔ کسی کو سیویاں پہنچا دی، عبادت ہے۔ کسی کو پیسے دے دیے، عبادت ہے۔ 10 ذی الحجہ کی بڑی عبادتیں ہیں، ساری عبادتیں قابل قبول، لیکن 10 ذی الحجہ کی سب سے بڑی عبادت وہ قربانی کا جانور ذبح کرنا، خون کا وہ قطرہ میرے رب کے ہاں ایسی عزت رکھتا ہے، ایسی عظمت رکھتا ہے، اس دن آپ اربوں خربوں بھی خرچ کر دیں میرے دوستو، اس کا اجر وہ نہیں جو قربانی کے جانور کے خون کے قطرے میں ہے۔ 10 ذی الحجہ کی بڑی عبادت قربانی کا جانور ذبح کرنا۔ چلو چلتے ہیں بیت اللہ میں، بیت اللہ کا دیکھنا عبادت۔ پہلی نگاہ پڑے اللہ گناہ معاف کر دے، پہلی نظر پڑے اللہ التجائیں قبول کر لے، پہلی نظر پڑے اللہ دعائیں قبول کر لے۔ بیت اللہ کا دیکھنا عبادت، بیت اللہ کے نوافل عبادت، بیت اللہ کی تلاوت عبادت، یہ ساری بیت اللہ کی عبادتیں ہیں، لیکن میرے دوستو بیت اللہ کی سب سے بڑی عبادت طواف کعبہ ہے۔ کیوں توجہ کرنا؟ کیوں؟ اس لیے عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا اور پوری امت کا کہ طواف کعبہ سب سے بڑی عبادت۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، تلاوت آپ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، تلاوت آپ دیپال پور کی کسی اور مسجد میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، نوافل یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ اجر وہ نہیں ملے گا، لیکن میرے دوستو طواف کعبہ وہ عبادت ہے جو سوائے کعبہ کے کہیں اور کعبہ سوائے مکہ کے کہیں اور، کسی چوک پہ کعبہ، کسی چراہے پہ کعبہ، کسی گلی پہ کعبہ، کسی ٹرالی پہ کعبہ نہیں بنایا جا سکتا۔ روئے زمین پہ کعبہ ایک ہے اور اسے بیت اللہ میں وہ بیت اللہ ہے۔ تو میرے دوستو بیت اللہ کی سب سے بڑی عبادت طواف کعبہ ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں، چلو چلتے ہیں اس شہر کی طرف جسے شہر رسول کہتے ہیں، جس کی نیت کا کرنا عبادت، قدم کا اٹھانا عبادت۔ بندہ پہنچا مسجد قباء، نفل پڑھے عبادت، قبلہ تین گیا نفل پڑھے عبادت، مسجد جمعہ گیا نفل پڑھے عبادت، میدان احد چلا گیا، ہاں احد کی زیارت کی عبادت۔ میرے نبی نے فرمایا احد مجھ محمد سے پیار کرتا ہے اور میں محمد احد سے پیار کرتا ہوں۔ احد کا دیکھنا عبادت، مسجد نبوی کی عبادت، نوافل عبادت، مسجد نبوی کی زیارت عبادت، ریاض الجنہ میں بیٹھنا عبادت، جنت البقیع میں جانا عبادت، اصحاب صفہ کا چبوترا عبادت۔ میرے دوستو یہ ساری عبادتیں ہیں، لیکن مدینے کی سب سے بڑی عبادت روزہ اطہر پہ کھڑا ہو کر، عقیدہ عرض کر رہا ہوں، روزہ اطہر پہ کھڑا ہو کر ہدیہ درود و سلام کا پڑھنا مدینہ کی سب سے بڑی عبادت ہے، جو ریاض الجنہ کے نوافل سے بڑی، مسجد نبوی کے نوافل سے بڑی، اصحاب صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے سے بڑی، پورے مدینہ کی ساری عبادتوں میں جو سب سے بڑا اعزاز ہے وہ روزہ اطہر پہ کھڑے ہو کر ہدیہ درود و سلام ہے۔ اللہ کے نبی سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اگر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جسے مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے لکھا ہے اور اس کا ترجمہ اور تشریح بڑی تفصیل کے ساتھ میرے شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن نے ویڈیو کی صورت میں اور دیگر طریقوں کتابت کی صورت میں پوری امت کو دے دیا ہے۔ اگر آج بھی کوئی امتی نبی کے روزے پہ جائے، اپنے دکھ لے کر جائے، اپنے درد لے کر جائے، اپنے گناہ لے کر جائے اور کہے آقا میں گناہوں سے دامن بھر کے آیا ہوں، آپ کے در پہ آیا ہوں، اللہ کے نبی آپ میرے لیے استغفار کیجئے، دعا کیجئے، بخشش کی التجا کرتا ہوں، تو اللہ کے نبی آج بھی اپنی امت کے لیے ویسے ہی دعا اور استغفار کرتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صحابہ کے لیے کرتے تھے۔ اس لیے کہ میرا نبی زندہ ہے، اس لیے کہ میرا نبی
زندہ ہے۔ میرے دوستو، رمضان کی بڑی عبادت، رمضان کا روزہ، باقی عبادتیں قابل قبول، عرفہ کی بڑی عبادت، 9 عرفہ کی بڑی عبادت، حج، باقی عبادتیں قابل قبول، 10 ذی الحجہ کی بڑی عبادت، قربانی کا جانور ذبح کرنا، باقی عبادتیں قابل قبول، مکہ کی بڑی، کعبہ کی بڑی عبادت طواف کعبہ، باقی عبادتیں قابل قبول، مدینہ کی بڑی عبادت درود و سلام کا پڑھنا، باقی عبادتیں قابل قبول۔ آئیے صحابہ کے زمانے کی بات کروں، صحابہ کے دور کی سب سے بڑی عبادت، میں اس کو نبی کا دور اس لیے نہیں کہہ رہا کہ سارے ادوار میرے نبی کے ہیں، سارے زمانے میرے نبی کے ہیں، سارے زمانے میرے نبی کے، میں بس ختم کر رہا ہوں اس لیے میں اس کو نہیں کھولتا۔ نبی صحابہ کے زمانے کی سب سے بڑی عبادت، میرا دعویٰ تھا کیا کہ صحابہ کے زمانے کی سب سے بڑی عبادت وہ دیدار مصطفیٰ ہے، وہ زیارت رسول ہے، وہ صحبت رسول ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے، اصحاب محمد کو اللہ نے جو مقام، اعزاز، عزت اور قدر و منزلت عطا فرمائی، وہ اعمال کی وجہ سے نہیں، اگرچہ ان کے اعمال اس درجے کے تھے کہ اس کو روئے زمین پر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اصحاب محمد، صحابہ پاک، اصحاب رسول، صحابہ اکرام وہ ہستیاں ہیں کہ اگر وہ جاگی، اللہ نے قرآن بنا دیا، اصحاب محمد وہ ہیں، وہ آپس میں گفتگو کرے، اللہ جبریل کو نازل کر کے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، اللہ بتا دے، اللہ صحابہ کے مشورے پر بھی قرآن نازل کر دے۔ اصحاب محمد وہ ہیں، وہ تہجد کے مصلوں پہ جائیں، اللہ جبریل کو نازل کر کے فرمائے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کا مصلے پہ تڑپنا اللہ قرآن بنا دے، ان کا میدان میں اترنا اللہ قرآن بنا دے، ان کا گھوڑوں پہ سوار ہونا اللہ قرآن بنا دے، ان کا مصلے پہ سجدہ کرنا اللہ قرآن بنا دے، ہاں ان کا گھوڑوں پہ سوار ہونا اللہ قرآن بنا کر فرمائے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اصحاب محمد وہ ہے، وہ نبی کو دیکھے قرآن بنتا ہے، نبی ان کو دیکھے قرآن بنتا ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ پھر سورہ توبہ بتاتی ہے صحابہ وہ ہیں، اگر صحابی کی آنکھ میں آنسو آئے اللہ قیامت تک اسے قرآن بنا دے۔ اصحاب محمد وہ ہیں، وہ گفتگو کرے قرآن بن جائے، اور تو اور صحابہ وہ ہیں، وہ خواب دیکھے اللہ قیامت تک آذان بنا دے۔ اس سب کچھ کے باوجود اصحاب محمد کو اللہ نے جو اعزاز، عزت، قدر و منزلت اور مقام عطا کیا، وہ میرے دوستو اعمال کی وجہ سے نہیں، اگرچہ ان کے اعمال کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اصحاب محمد کا مقام، عزت، اکرام صحبت رسول کی وجہ سے ہے۔ تو میرے دوستو، میں اپنی گفتگو کو اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ روئے زمین کی جتنی عبادتیں ہیں، اس پر میں حدیث مبارکہ سے 3 واقعات عرض کیا کرتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو پھر کسی نشست میں روئے زمین میں جتنی عبادتیں ہیں، سب سے بڑی عبادت وہ دیدار مصطفیٰ ہے۔ بس آخری جملہ، اور یہ وہ عبادت ہے جو روئے زمین پر صرف 2 طبقوں نے کی ہے۔ روئے زمین پر صرف 2 طبقوں نے کی ہے، یا یوں کہیں کہ ایک طبقے نے کی ہے۔ دوسرے طبقے کا اور پہلے طبقے کا میں ذکر 1 آدھے منٹ میں کرتا ہوں۔ دیدار مصطفیٰ وہ عبادت ہے جو روئے زمین پر صرف ایک طبقے نے کی ہے، انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں، انہیں اہل بیت اعظام کہتے ہیں، انہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں، انہیں شاگردان رسول کہتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبوت کا دیدار کیا۔ یہ عبادت روئے زمین کا کوئی اور بندہ نہیں کر سکتا، یا صحابہ نے کی ہے یا اقسام انبیاء نے کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔